السلام علیکم۔ حکومت کی کارکردگی تو جو ہے جیسی ہے آپ کے سامنے ہے، سوال اب یہ ہے کہ اس کو 5 سال رہنا چاہیے یا اسے جان چھڑا لینی چاہیے۔ یہ بڑا مشکل سوال ہے اور بڑا دلچسپ سوال ہے۔ اس میں 2 آراء پائی جاتی ہیں۔ پہلی یہ کہ کسی بھی طریقے سے اس کو گھر بھیج دیا جائے، کیونکہ اگر اس نے مزید 3 سال گزارے تو لوگوں کے لیے یہاں زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا، یہ قبرستان بن جائے گا۔ یہ ان کی 2 سال کی پرفارمنس کے اوپر ایک رائے یہ ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، اب یہ آئے ہیں، انہیں 5 سال پورے کرنے دیں، یا تو یہ ڈیلیور کریں، تو یا ان کے اندر وہ جو ایک تبدیلی اچھلتی تھی، کودتی تھی، جس کا نچنے کو دل کرتا تھا، اس کو کم از کم پھر سکون آ جائے، اور آئندہ مثالیت پسندی کے نام پہ، آئندہ اس ہیجان کے نام پہ لوگوں کو گالیاں دے کے کم از کم ایسا کوئی نیا تماشا نہ ہو سکے، سب میچور ہو جائیں اور سب کو پتہ چل جائے کہ حکومتیں چلانا کتنا مشکل ہوتا ہے اور خطبے دینا کتنا آسان ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ ان کو لائے، جس حیثیت میں لائے، کسی نے کمپین کی، کسی نے ووٹ دیے، کسی نے کچھ اور کیا، سب کے چاؤ ایک دفعہ پورے ہو جائیں کہ یہ ہے جناب پاکستان تحریک انصاف کی وہ انقلابی حکومت جس نے اس ملک میں دودھ اور شہد کی نہریں بہانا تھیں۔ اچھا، میرے خیال میں ان دونوں آراء سے اتفاق کرنا مشکل ہے۔ تبدیلی سے اختلاف کرنا اس لیے مشکل ہے کہ تبدیلی اگر جمہوری طریقے سے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا، یعنی غیر آئینی نہ ہو، غیر جمہوری نہ ہو، آئینی پیرامیٹر کے اندر ہو، جمہوری انداز سے ہو، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر اس طرح کی تبدیلی ہو جاتی ہے تو اس سے ہوگا کیا؟ کابینہ کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ دوسری کابینہ میں شاید چلے جائیں۔ -1 فارمولہ کتنا قابل عمل ہوگا یہ بھی دیکھنا ہوگا۔ عمران خان کو ہٹا دیا جائے تو جو نئے صاحب آئیں گے وہ کتنے قوم کے مسیحا ہوں گے؟ وہ جو نئے صاحب آئیں گے وہ معین قریشی ماڈل ہوں گے یا کوئی چودھری شجاعت حسین ماڈل ہوں گے، جمالی صاحب کا ماڈل ہوں گے، یا بھائی صاحب بھی کی طرح کے کوئی نئے ہیرو جو ہیں وہ قوم کے مسیحا بن کے آئیں گے؟ تو اس کو بھی ہمیں دیکھنا ہے۔ ایک صاحب آ گئے، اب ان کے اوپر تو یہ پریشر ہے، بھلے وہ اس پریشر کو لے نہیں رہے، وہ بڑے اچھے کھلاڑی ہیں، وہ پریشر نہیں لیتے، لیکن ایک پریشر موجود ہے کہ ہم نے 2 سال گزار لیے اور ہم 2 سال میں ڈیلیور نہیں کر سکے، تو ایک پریشر ہے کہ اب ہمیں کچھ کر کے دکھانا ہے۔ جو نئے صاحب آئیں گے وہ 1-1.5 سال مزید اسی میں لے لیں گے کہ جناب میں تو ابھی آیا، میں تو ابھی معاملات کو دیکھ رہا۔ تو یہ دونوں صورتیں جو ہیں ان میں سے کوئی صورت بھی آئیڈیل نہیں ہے۔ یہ اگر 5 سال گزارتے ہیں تو اس کا نتیجہ بھی کوئی مطلب افلاطون کو بلا کر پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی صاحب اگر یہ انقلاب 3 سال مزید رہا تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ ہمارے ساتھ جو ہونا ہے وہ ہو رہا ہے، اور نظر آ رہا ہے کہ 3 سال کے بعد جو بچ گیا وہی بتائے گا کہ 3 سال کے بعد بات کہاں پہ جا کے رکے گی۔ لیکن اگر ان کو نکال دیا گیا کسی بھی طریقے سے تو اس سے بھی نجات کی کوئی صورت نہیں ہے، بلکہ مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ کسی حکومت کے بس میں ہی نہیں ہے ہمارے مسائل حل کرنا۔ ہم اگر تو یہی کرنا ہے کہ اس نے اس کو گالی دینی ہے، اس نے اس کو گالی دینی ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو آپ سب لگے رہیں۔ لیکن اگر ان معاملات کو حل کرنا ہے، ان مسائل کو حل کرنا ہے، تو یہ شاید کسی ایک حکومت کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کے ملک کے معاشی مسائل بہت گمبھیر ہیں، آپ کے تعلیم کے مسائل بہت گمبھیر ہیں، آپ کے سماجی مسائل بہت سنجیدہ اور پیچیدہ ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اگر حل کرنا ہے تو پھر سب کو مل بیٹھنا ہوگا، اور سب کو مل بیٹھ کر ایک بنیاد طے کر دینی ہوگی۔ آپ اسے میثاق معیشت کہہ لیں، آپ اسے ایک نیا میثاق جمہوریت کہہ لیں، آپ کچھ بھی کہہ لیں، لیکن یہ طے ہو کہ اگلے 10 15 20 سال کے لیے پاکستان کی پالیسی کے بنیادی اصول یہ ہیں۔ اب حکومت کوئی بھی آئے وہ اس میں کچھ جزوی تبدیلیاں ضرور کر سکتی ہے، لیکن اس کا بنیادی ڈھانچہ یہی رہے گا۔ یہ تماشا نہ ہو کہ سرمایہ دار کو علم ہی نہیں ہے کہ اگلے 2 سال کے بعد آپ کی نئی پالیسی کیا ہے، کیا حکمت عملی آئے گی، کس کے سر پہ ڈنڈا بجے گا۔ تو کچھ بنیادی اہداف، کچھ بنیادی پالیسیاں یہ طے کر لینی چاہیے۔ ویسے بھی اس وقت قومی حکومت ہی ہے، عمران خان صاحب کی پارٹی کے تو شاید 3-4 لوگ ہی ہیں، باقی تو بان متی کا کنبہ ہے، کہیں سے اینٹ لے لی ہے، کہیں سے روڑا لے لیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ نفرت صرف نواز شریف صاحب سے اور زرداری صاحب سے باقی رہ گئی ہے، اس کے علاوہ تو ہر بندہ قابل قبول ہے۔ زرداری کا وزیر خزانہ بھی قابل قبول ہے۔ کابینہ کے لوگوں کو ذرا ایک نظر ڈالیے کہ اس میں انقلاب کے وہ ہراول دستے کے لوگ کتنے ہیں اور پرانے لوگ کتنے ہیں، تو مل بیٹھ کے یہ مسئلے حل ہوں گے۔ اب نہ اس بھائی صاحب کو گھر بھیج کے مسئلے حل ہوں گے، نہ اس بھائی صاحب کی مزید خوش آمد تعریف اور اس کو ہائی لائٹ کر کے مسئلے حل ہوں گے کہ اب آئے گا کپتان، بنے گا نیا پاکستان۔ وہ آ گیا اور اس نے جو کرنا تھا کر لیا۔ اب سوچنا یہ ہے کہ اس سے آگے کیا ہوگا، اور اس سے آگے کے لیے سب کو مل کے سوچنا ہوگا۔ یہ ایک عمران خان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ شاید صرف ایک نواز شریف کے بس کی بات بھی نہیں ہے۔ اللہ حافظ۔